اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں، جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا۔ اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو
دعوے کرتا ہے قرآن مجید اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیمن، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں دو وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے. ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میری کچھ کارو پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا، اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا، پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر، کہاں سے کام، آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر، کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی، جو مجاہدین تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو، اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا، پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی، بے شک نیک نہ ہو، اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں، نیک بھی ہو، لڑاکا بھی ہو، پھر سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے، اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے، ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ، یوٹیوب پہ آ رہا ہو تو اس میں یہ ہے، اس میں فلانا ہے، اس میں ڈمکانا ہے. او بھائی یہ نہیں دیکھا کرو، ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو، ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے، عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل، جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی، ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان. چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی، قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا، ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے، ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی، ان پہ بھی کچھ ہوا ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا، میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہیں بھائی، 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر، تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. صحیح ہے، بھگتو گے تو پتہ چلے گا. یہ کوئی علم نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. صاحب ٹوپی ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار، ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے، اب اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا. تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ فکر کی بات ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، 10-12 سال میری عمر تھی. میرے والد صاحب، میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے، میں بھی بیٹھا ہوا بچہ. تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی، داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا اور زندگی ہم نے گزار لی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا، میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہے بھائی، تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم. چل بھائی، آدھی صدی گزر گئی بھائی، آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، جو کہہ رہے ہیں چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کے تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے، نہیں جاتے دنیا سے. 100 کے ہو جاتے ہیں، نہیں جاتے. 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں،
یہ بیچارے بیمار ہیں، جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں، اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی، ایسے بیمار رہے یہ، راشا ہے ہاتھوں میں اور بیماریاں بیسیوں قسم کی۔ بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے، بھئی انتقال ہونے والا ہے۔ اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں، اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، ان کا انتقال ہو گیا۔ مسجد میں نمازی پڑھنے آتے ہیں بڑے پکے نمازی، اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا، کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے۔ تو مجھے یاد ہے 2013 اور 14 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے، جو ان کا کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے۔